سرکار ابو عبداللہ کہاں ہیں مدینے میں، حر کہاں ہیں کوفے میں؟ جو ادھر کے آنے والے انسانوں کی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب وہ ارادہ کر لیں کسی کی تربیت کا تو ایک گھونٹ پانی پلا کے قسمت بدل دیتے ہیں۔ یا چند جملے گفتگو کر کے۔ یہ ہم ہیں کہ ہمیں کسی بچے کو پڑھانے کے لیے یا کسی بڑے کو پڑھانے کے لیے وقت چاہیے۔ ہاں چاہیے، عام انسان کو وقت چاہیے، پڑھنے کے لیے بھی پڑھانے کے لیے بھی۔ شجر علم یوں ہی شجر سایہ دار نہیں بنتا، علم کے لیے وقت بھی ضروری ہے، کسی علم میں کمال اور مہارت کے درجے تک پہنچنے کے لیے۔ کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ رات بھر میں علامہ ہو جائیں گے، نہیں، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ عمر چاہیے، عمر، وقت بسر کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی علم میں درجہ مہارت اور درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے وقت چاہیے۔ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں یہ موجود ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو وقت دو، وقت، عمر، نظر کرو۔ تو یہ ہمارے لیے ہے، مگر اگر وہ کسی کی قسمت بدلنا چاہیں، وہ تربیت کرنا چاہیں، تو یا تو ایک گھونٹ پانی پلا کے شخصیت بدل جاتی ہے، یا چند فقرے گفتگو کر کے، جس کی مثال زہیر قین ہے۔ حضرت زہیر مشہور یہ ہے، اب یہ فقرہ جو ہے کتاب تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ زہیر قین شیعیان عثمان میں سے سمجھے جاتے تھے، عثمانی سمجھے جاتے تھے، یعنی گویا شیعیان علی ابن ابی طالب میں سے نہیں تھے، یا شیعیان علی ابن ابی طالب میں شمار نہیں ہوتے تھے، اور وہ کوفے میں رہتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ دراصل زہیر کو مکے بھیجا تھا اسی سسٹم نے، اور وہ مکے سے جب سرکار سید الشہداء نکلے ہیں تو جلدی سے حج تمام کر کے زہیر سرکار سید الشہداء کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اور جہاں جناب سید الشہداء اپنا خیمہ برپا کرتے تھے اس سے تھوڑے فاصلے پہ اپنا خیمہ برپا کرتے تھے، گویا ایک طرح کی نگرانی فرما رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے زہیر۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ آقا ابو عبداللہ نے اپنا خادم بھیج دیا کہ زہیر سے کہو حسین ملنا چاہتے ہیں۔ اور اب جب زہیر گئے ہیں تو بس ایک ملاقات ہی تو تھی، چند جملے، کیا کہا حضرت نے اور کیا سنا زہیر نے۔ یا اب میں کیا عرض کروں کہ عجب نہیں کہ جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کے ساتھ ساتھ کچھ مناظر بھی دکھا دیے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، یہ باتیں بھی دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو اب ان کی مجبوری ہے، ورنہ سرکار سید الشہداء کا بھی ضبط کیجئے گا۔ ابھی چند جملے عرض کروں گا میں۔ سرکار سید الشہداء کا تصرف بحیثیت امام، ان کا اختیار، ان کا تصرف کتنا تھا؟ مجبور تھے یا مختار؟ مختار، اور کیسے مختار کہ جب جناب ام سلمہ سے رخصت ہو رہے تھے اور بی بی ام سلمہ نے کہا کہ بیٹے حسین تم کربلا نہ جاؤ، تم کوفے نہ جاؤ، عراق نہ جاؤ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جناب بی بی ام سلمہ وہ بزرگوار خاتون ہیں جنہیں حضرت امام حسین یا اماں کہہ کے خطاب کرتے تھے، اے مادر گرامی،
تو آپ نے فرمایا کہ مادر گرامی آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے جو نانا نے آپ سے باتیں کہی ہیں. اور پھر آپ نے ظاہر میں پورے جملے نہیں دہرا رہا ہوں ورنہ آپ کی صدائے گریہ بلند ہو جائے گی. صرف معجزے کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اشارہ کیا اور تمام زمینیں پست ہوئیں, زمین کربلا بلند ہوئی, آپ نے ہاتھ بڑھایا, ایک مٹھی خاک اٹھائی اور جناب بی بی ام سلمہ کو یہ کہہ کر دیا کہ یہ خاک اس خاک کے ساتھ رکھ لیجئے جو نانا دے کر گئے. یہ معجزہ ہے نا. تو جو آقا حسین جناب ام سلمہ کو یہ مناظر دکھا سکتے ہیں, انہوں نے زہیر کو کیا دکھایا ہمیں نہیں معلوم, لیکن بس ہے ملاقات ایک ہے, ایک مختصر سی ملاقات, اور زہیر کی شخصیت بدل گئی. ایک مختصر سی گفتگو اور حر کی شخصیت بدل